صلى الله تعالى عليه وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأعماله أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاهدين والشاكرين. وقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبي وعظمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: وأمر لجميع المؤمنين والمؤمنات تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا شفيعنا نبينا محمد وآله وسلم. بزرگان دین، بزرگان اسلام، جیسا کہ ہمارا وعدہ تھا کہ آج کے درس میں ہم روزے کے مسائل پر گفتگو کریں گے۔ روزہ اسلام کا چوتھا رکن ہے، چونکہ اس میں کھانے پینے اور جماع سے تمام روز باز رہنا ہوتا ہے، جو نفس پر زیادہ دشوار ہے۔ اس لیے حکمت الہی مقتضی ہوئی کہ مکلف یعنی عاقل و بالغ پر پہلے خفیف تکلیف عائد کی جائے، یعنی نماز، پھر متوسط یعنی زکوٰۃ، پھر زیادہ دشوار یعنی روزہ۔ چنانچہ قرآن مجید میں اسی ترتیب کی طرف اشارہ ہے: والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات۔ سورہ احزاب آیت نمبر 35 میں اللہ فرما رہا ہے: اور خشوع نماز ادا کرنے والے مرد اور خشوع نماز ادا کرنے والی عورتیں، اور صدقہ زکوٰۃ دینے والے مرد اور صدقہ زکوٰۃ دینے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ اور حدیث شریف بھی جس میں ارکان خمسہ اسلام کا ذکر ہے، اسی ترتیب کی معیت ہے: اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم شہر رمضان۔ نماز کا پڑھنا اور زکوٰۃ کا دینا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ گویا قرآن مجید اور حدیث شریف دونوں میں ایمان کے بعد، کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے کے بعد اول نماز مذکور ہے، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ۔ لہذا ائمہ شریعہ نے یہی ترتیب رکھی۔ اسی بنا پر روزہ چوتھا رکن ہے، اور رکن دوم و سوم یعنی نماز روزے کی طرح نہایت مؤکد اور اہم ترین رکن ہے۔ شریعت مطہرہ میں اس کی بہت فضیلت و تاکید آئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمایا، جیسا کہ میں نے خطبے کے بعد آیت کریمہ پڑھی ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے: اے ایمان والو، فرض کیے گئے تم پر روزے جس طرح فرض تھے تم سے پہلے لوگوں پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ ان مذکورہ تمام آیتوں میں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن شریف نازل کیا گیا،
مہینہ صبر کا ہے. انسان کھانے پینے سے بند رہتا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. اور یہ مہینہ ایک دوسرے کی ہمدردی و غمخواری کا مہینہ ہے. اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اور کوئی اس میں روزے دار کو افطار کرائے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اس کو دوزخ سے آزادی عطا ہوتی ہے. اور اس کو بھی روزے دار کے موافق ثواب ہوتا ہے. یعنی خود روزے دار ہے اس کا تو ثواب ملے گا. جب روزہ کھلائے گا تو روزے دار کو تو روزہ رہنے کا ثواب ملے گا ہی ملے گا. روزہ کھلانے کی عوض میں جتنا اس کے روزہ رہنے کا ثواب اس کو مل رہا, کھلانے والے کو اس کا ثواب بھی اس کو عطا ہوتا ہے, بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کچھ کمی ہو. سلمان فارسی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہم لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سب ایسے نہیں ہیں کہ روزے دار کا روزہ افطار کرا سکیں. یہاں ایک اس حدیث میں بڑی اہم باتیں آ رہی ہیں. دیکھیں, جو اکثر روزے کھلانے کے بارے میں لوگ تعان و تشنی کر رہے ہیں اور جو کھلانے والے تو غلو بھی کر رہے ہیں. غلو کرنے والے یا پھر غلو کے عمل سے بچے, یہ اچھی بات
بات کی ضرورت ہوتی